السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی عالم صاحب بول رہے ہیں آپ؟ تو آپ کی آواز سے عالمانہ آواز لگ رہی. جی جناب, آپ کی آواز تو عالمانہ لگ رہی ہے ماشاء اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے. کہاں سے؟ میں اطہر حسین قاضی بول رہا ہوں, سروہی ضلع ودیشہ مدھیہ پردیش کا رہنے والا ہوں. میں نے شاید آپ کو کال کری ہے. جی ہاں, مس کال آیا تھا آپ کا. ہاں اس وقت آپ کہیں مصروف تھے کسی صاحب کے ساتھ بات چیت میں. جی تو ماشاء اللہ. اصل میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی, وہ شاید آپ کی بات چیت چل رہی تھی. کون سی والی؟ یہ کوئی کسی میرے ذہن سے نکل گیا. کسی مسئلے پہ آپ کے ٹیلی فون پہ موبائل پہ بات چل رہی تھی. امام حرم کے بارے میں, ماریا شریف سے. ہاں وہ ماریا شریف کے جو پیر لوگ ہیں, اچھا وہ جو بلگرام کے پیر ہیں, یہ وہاں کے لوگوں کو مسلمان نہیں مان رہے, کعبے کے امام کو, مسجد نبوی کے امام کو. اچھا. یہ عجیب معاملہ ہو گیا. بریلی کا اتنا ڈر سوار ہو گیا لوگوں کے اوپر. جی. بریلی سے ڈر کے آپ مسلمان ہی نہ مانو کعبے کے امام کو. بڑا عجیب و غریب عالم ہے اس ٹائم دنیا کا. یہ صحیح میری قوم کا خاص طور سے اس قدر گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں کہ میں اگر آپ کو یہ نمبر آپ کا واٹس ایپ پہ بھی ہے؟ ہاں, واٹس ایپ ہے میرا. میں اس کو ڈالوں گا تو پھر میں آپ کو کچھ اپنی پوسٹ جو میں لکھتا ہوں وہ بھیجوں گا. تو آپ کہاں سے بول رہے ہیں ویسے؟ جی, آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں شہر سہارنپور سے بول رہا ہوں. ارے واہ, کہاں سے فارغ؟ وہیں سے مظاہر سے؟ جی, مظاہر میرے قریب ہی ہے. مظاہر میں جو ابھی ایک بلڈنگ تعمیر ہوئی تھی ذکریہ منزل, وہ میری تعمیر کی ہوئی ہے. نہیں, آپ فارغ کہاں سے ہیں؟ کیا مظاہر سے؟ نہیں, میں فارغ تو کہیں سے نہیں ہوں, لیکن میرا سلسلہ جو ہے وہ تمام یعنی اہل فی میں سے سمجھ لیجیے آپ. مجھے اہل فی سے مراد یہ ہے کہ وہ تمام حقائق جو دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں جی وہ اسلام کا جز میں سے ہوتا ہے. ان سب پر یقین کرنا, تمام صحابہ کا, تمام اہل بیت الزام کا, تمام قرآن و حدیث کا, اور ہر حق کا ماننا ہماری ایمان کا حصہ ہے. وہ کہیں بھی ہو. اگر کوئی حق کسی یہودی کے منہ سے نکل رہا ہے یا کسی کافر یا مشرک کے منہ سے نکل رہا ہے تو وہ بھی اسلام کا ہی جز ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں بلا تفریق مذہب و ملت جو سچائی ہے, جو عین قرآن اور حدیث کے مطابق ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار سے میل کھاتی ہے, وہ اسلام ہے اور اس پر ہم یقین رکھتے ہیں. بالکل, اس میں کیا شک بات ہے. ہاں, یہی اسلام کی ڈیفینیشن بھی ہے. راہ اعتدال تو دیوبند سے چلا آ رہا ہے, سہارنپور سے بھی اور ندوہ سے بھی. یہ لوگ آج کل مبالغہ کر رہے ہیں, یہ نئے دور کے لوگ جو دیوبند ندوہ کے ہیں نا, یہ نئی پیڑھی والے ذرا سی بات میں بدعت شرک. ارے بھائی, بدعت جو شرک ہو بدعت ہو, اسی کو بدعت بتاؤ, اپنی من سے مت بتاؤ. جیسے حضرت تھانوی صاحب نے جو کتاب لکھی ہے اصلاح الرسوم کے نام سے, تو اصلاح البدعت نہیں لکھی. ہر کسی چیز کو انہوں نے بدعت نہیں بتایا, رسم کو رسم بتایا, بدعت کو بدعت بتایا. جی. اب یہ تو آج کل نئی پیڑھی والے ندوی بہت سے ایسے نئے جو آ جاتے ہیں, ہر کسی چیز کو بدعت. بڑا عجیب و غریب عالم ہے. میں کیا بتاؤں آپ کو. بدعت وہ ہے جس سے دین اسلام کو نقصان پہنچے, جس کا حدیث میں ذکر ہے کل محدثۃ بدعہ و کل بدعۃ ضلالہ. یہ وہی بدعت ہوگی جس سے دین کو نقصان پہنچ رہا ہو. اب گلے ملنا کوئی بدعت تھوڑی ہے. عید کے دن یہ مسابقہ کرنا یا قرآن خوانی کرنا. اصل میں جو معنی بدعت کے علماء گمراہ نے لیے ہیں وہ بہت ہی خطرناک معاملات ہے. اس کی وجہ سے یہ جتنے فرقے بنے ہیں یہ اسی کی وجہ سے بنے ہیں کہ آپ نے اس کا مس یوز کیا ہے, لفظ بدعت کا. اگر بدعت کے معنی جو لغت میں ہے کہ ہر وہ ایسا کام نیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ظاہری حیات میں نہیں تھا, یا آپ نے اس کو کبھی اس پر عمل نہ کیا ہو یا حکم نہ دیا ہو, اس کا ہر ایسے نئے کام کو بدعت اگر آپ مانیں گے تو یہ بدعت کی ڈیفینیشن نہیں ہونے کی.
دیکھو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ امام العارفین تھے جی، اور اس زمانے میں خرافات بھی نہیں تھی، تو اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا تو حضرت فیصلہ ہفتے مسئلہ نہیں لکھواتے، میلا شریف پر جو کتاب لکھوائی حضرت نے جی۔ اب ہم کہہ رہے ہیں جو نہیں پڑھا نہ پڑھے، لیکن جو پڑھا اسے پڑھنے دو بس۔ جی 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 جی۔ اس میں ہاں بس یہ ہے کہ روایات وہ ہم معتبر روایات ہوں اور کوئی غیر شرعی کام نہ ہو، یعنی پاک صاف ہو کر بیٹھا جائے۔ جی جی جی۔ اور ہمارے یہاں بھی میلا شریف ہوتا ہے، 150 سال سے ہو رہا ہے سرنج میں، اور ہیں یہ سب دیوبند سے فارغ، ندوہ سے فارغ۔ جی جی۔ لیکن ٹوک نواب جو آپ نے سنا ہوا اس زمانے سے 150 سال سے چلا آ رہا ہے یہاں پہ میلا شریف۔ جی جی۔ ہم بھی میلا شریف کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں، لیکن ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ ہم احتراماً پڑھتے ہیں، حاضر ناظر سمجھ کے نہیں پڑھتے ہیں۔ اچھا اچھا۔ اور ہمارے یہاں کا عقیدہ بھی نہیں ہے حاضر ناظر والا، جیسے بریلیوں کا عقیدہ ہوتا ہے۔ جی جی جی۔ اچھا، بریلیوں کے عقیدے بھی عجیب عجیب طرح کے ہیں، ان میں 12 فرقے ہو چکے ہیں صاحب بریلیوں میں۔ ایسا ہے میرے بھائی، ہاں، اعتدال جو ہے وہی اسلام ہے جی۔ حد سے تجاوز تو اللہ نے پسند ہی نہیں فرمایا۔ تو قرآن میں فرمایا لا تغلو فی دینکم، دین میں غلو مت کرو، دین میں غلو مت کرو۔ اچھا، میں یہ بتاتا ہوں کہ آل ورلڈ میں کوئی بھی بریلوی مجھے لیا مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، حضرت تھانوی صاحب یا نادری صاحب یا گنگوئی صاحب یا امبیڈوی صاحب کے بارے میں جن کو کافر کہتے ہیں، آل ورلڈ میں سے ایک بھی دیوبندی عالم کی مجھے ایک تقریر لا کے دکھا دے صرف آدھے گھنٹے کی، جس میں اس نے آدھے گھنٹے شان بیان کی، تھانوی صاحب کی مسلسل یا نانوی صاحب کی آدھے گھنٹے کی لیا ہے، میں 1 لاکھ روپے دوں گا۔ اور ان کی اعلیٰ حضرت کی تو لاکھوں تقریر ہم نیٹ میں سے نکال کے دکھا دیں، یہ دیکھیں اعلیٰ حضرت، یہ اعلیٰ حضرت، یہ اعلیٰ حضرت، وہ اعلیٰ حضرت، وہ فلاں اعلیٰ حضرت، جو دیکھو مقرر وہ اعلیٰ حضرت ہی کر رہا ہے ان کی۔ جس زمانہ جہالت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روند کے ختم کر کے اور وہ کیا تھا، وہ اس سے زیادہ جہالت اب دوبارہ پیدا ہو چکی ہے خطہ زمین پر۔ اور کیا بات کی حضرت، جتنا یہ ذکر صدیق اکبر کا نہیں کرتے اتنا اعلیٰ حضرت کا کرتے، فاروق اعظم کا نہیں کرتے، عثمان غنی کا نہیں کرتے، حضرت علی کا نہیں کرتے۔ کبھی بریلی میں جشن خالد بن ولید نہیں ہوا، نہ جشن صدیق اکبر ان کی شایان شان ہوا کہ جس میں 1 لاکھ آدمی جمع ہوا۔ جی جی۔ کبھی بریلی میں نہیں ہوا، اندور میں نہیں ہوا، ہاں ہوا تو ہے لیکن وہ 10 20 100 200 آدمی بیٹھ جاتے ہیں، 500 آدمی بس۔ جی جی جی۔ جیسے ان کا مرتبہ ہے حضرت ابوبکر ویسا کراؤ نا اندور میں، اجین میں، رتلام میں، بس ایک ادے پور راجستھان میں ہوتا ہے جشن صدیق اکبر دھوم دھام سے، باقی جگہ تو بریلوی کرتے ہی نہیں۔ وہ کرتے کیوں نہیں ہے کہ پھر اعلیٰ حضرت کو ہم کیسے منوائیں گے؟ اگر جشن خالد بن ولید کرا دیا تو ان کو کیسے منوائیں گے؟ مسئلہ یہ پھنسا ہوا ہے ان کا۔ بات یہ دیکھیے کہ اس ٹائم خطہ زمین پہ نام نہاد 57 ملک اسلامی کے نام سے موجود ہیں۔ جی جی۔ میرے جو اپنا تجزیہ ہے، جو میری ریڈنگ ہے تمام حالات کے مد نظر، جی، میرا اپنا اسٹیٹمنٹ ہے نجی، جی، وہ یہ ہے کہ 57 ملکوں میں کم و بیش 50 ملک جی میں حکمراں اور وہاں کی عوام جی یہود و نصارہ کفار مشرکین سے بھی بدتر ہے۔ اللہ حفاظت فرما، اللہ حفاظت فرما۔ لگا لیجیے، یہ میں آپ کو یہ 60 سال کا مطالعہ جو ہے تمام کتب احادیث کا اور تفاسیر قرآن پاک کا، اس کے بعد یہ فیصلہ کرنے کے بعد یہ اسٹیٹمنٹ میں دے رہا ہوں آپ کو۔ نہیں، ایسی حالات ہے، اب وہ آپ نے تو پڑھا، یہ تو حدیث میں جو ہے وہ قیامت کی علامت ہے، وہ بھی پوری ہونا ہے۔ اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کا تشریف لانا بھی اب کیا معلوم کس وقت میں ہوگا، کنفرم تو اپن کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ نہ بالکل بھی نہیں، اور پورے اڑا رکھیے صاحب، وہ تو آ گئے ہیں، وہ تو ہو گئے ہیں۔ وہ تو فاضل بریلوی نے بھی ملفوظ میں لکھا سب 105 میں کہ 1900 ہجری میں امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ جی جی۔ تو انہوں نے اپنا علم تو ظاہر کر دیا، اور ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے کہ حدیث میں ذکر نہیں ہے امام مہدی کے آنے کا، یعنی ذکر تو ہے لیکن وقت کا ذکر نہیں ہے، کس وقت آئیں گے۔ وہ خود وقت بتا رہا ہے، پھر بعد میں وقت بتا رہا ہے کہ 1900 ہجری میں آئیں گے آپ۔ اچھا، وہ تاریخی واقعہ آپ کو آپ کی گوشت گزار کبھی ہوا ہے یا آپ کی نظر سے گزرا ہے؟ وہ میں بھیجوں گا آپ کو۔ کون سا؟ ہاں، کئی سو سال ہو گئے اس واقعے کو، جب مسجد نبی نور الدین زنگی والا مدینہ منورہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کرنل لارنس اور اس کا ایک ساتھی اور 10 سال تک مسجد نبوی میں امامت کر گیا۔ حضرت نور الدین زنگی کا زمانہ بھی تھا۔ جی 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 جی، بہت زبردست۔ میں کتنے انسان حج سے فارغ ہو کر کے مسجد نبوی میں نمازی ادا کر کے واپس آ گئے، لیکن کسی ایک کو
इतनी तौफीक नहीं हुई, इतना उसका कल्ब जो है मुनव्वर नहीं था कि उस पर ये मुनकशिफ हो जाए कि वो किसके पीछे नमाज पढ़ रहा है। ओ हो, क्या बात है। 10 साल तक वो इमामत करता रहा। उसका मकसद सिर्फ ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जस्द अतहर को आपकी कब्र मुबारक से निकाल कर अपने यहाँ ले जाए, समझ गए। इसके लिए बाकायदा वो तुरंत खोद रहा था। तो हदीस में है ना साहब, इत्तकू फिरासतुल मोमिन। जी जी जी, तो जो कामिल मोमिन होगा उसी पे मुनकशिफ होंगी सब बातें। जी जी जी। तो कामिल मोमिन तो हो ना, इत्तकू फिरासतुल मोमिन का मिज़दाक तो हो। आप अंदाजा लगाइए कि 10 साल तक कितने हाजी हज करके आ गए, लेकिन उनको इतनी उनकी कल्ब के अंदर पाकीज़गी नहीं थी ईमान के अंदर कि उनके दिलो दिमाग पर यह मुनकशिफ हो जाए, समझ गए नहीं। तो मैं इसलिए ये कहता हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि कोई आपकी जो गुफ्तगू चल रही थी आपस में उस वीडियो के अंदर, उसको जब मैं सुन रहा था तो मैं ये वाकया मेरे जहन में घूम रहा था। इस तरह के और भी कई वाकयात हैं जो मैं आपको तारीखी भेजूंगा। अब वो जाहिर के ऊपर आदमी जो है कि ये जरूरी नहीं है कि कोई शख्स इमाम काबा हो, हरम शरीफ में, मदीना मुनव्वरा में इमाम हो या बैतुल्लाह शरीफ का इमाम हो, और इमाम होने के साथ साथ वो मुसलमान भी है कि नहीं है इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो तो अल्लाह ही जानता, आलिमुल गैब अल्लाह। लेकिन मैं कहता हूँ कि ऐसा मुस्तकिल नहीं होगा, मुस्तकिल सदियों नहीं हो सकता ऐसा। कोई शख्स मुफ्ती आजम हो सकता है, मुहद्दिस हो सकता है, मुफस्सिर कुरान हो सकता है, समझ गए, कुछ भी हो सकता है, कहीं का इमाम हो सकता है, लेकिन ये फिर भी गारंटी नहीं है कि वो ईमान भी उसके पास है कि नहीं, वो मुसलमान भी है कि नहीं है। ऐसा तो वो तो अल्लाह ही जानता है। इसलिए हम दुआ करते हैं अल्लाह मग़फ़िर हय्यना मय्यितना शाहिदना ग़ाइबिना सग़ीरना कबीरना, यही दुआ होती है अल्लाह में जिस किसी को जिंदा रख तो इस्लाम पर, जिस किसी को मौत दे तो ईमान पर। और आपको तो मालूम है कि अभी देख ही रहे हैं हालात बांग्लादेश में कितना माला मारी हुई आपस में जमात के दरमियान। साहब हाय 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 हाय, एक वाक़या छोड़िए, अभी आप फलस्तीन के अंदर क्या हो रहा है, कीमा कुट गया है, 65,000 से ज्यादा लोग जहाँ बहक कर दिए गए और 2.25 लाख के करीब जख्मी हैं जिनका इलाज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और 57 मुल्क आप जिन्हें मुसलमान आप जानते होंगे शुरू में खुलफाए थानवी साहब जो थे ना जी, वो जमात से बेदार थे कुछ मामला से, लेकिन वो सोचा कि चलो फवायद हैं कुछ इसके, तो वो अंदरूनी मामला अंदर में रहा मुखालिफत का जी, लेकिन वो समझ रहे थे कि आगे कुछ हालात ऐसे हो सकते हैं, तो वैसे ही हो गया आज के जमाने में। जी जी जी, जी। अब बताओ एक दूसरे को मार रहे हैं, भगा रहे हैं, ये क्या तरीका है? अभी नैनीताल में बताया मस्जिद से निकाल दिया शूरा वाली जमात को, अभी लखनऊ में से निकाल दिया, उधर जान से मार डाला बांग्लादेश। आपको ये मालूम है कि तबलीगी जमात की जो जमीन पर पैदाइश हुई थी उसको कितना अर्सा हुआ? कितने साल हो चुके हैं? 100 साल हो गए, 1926 में बुनियाद हज़रत मौलाना इलियास साहब। हाँ, और इजराइल मुल्क जो बना है उसको कितने साल हो गए हैं? वो मुझे ध्यान नहीं। वो तकरीबन 75 साल हुए हैं। अच्छा। 1948 के अंदर बना था इजराइल, जब इन्होंने वहाँ बदमाशी करके जी, क्योंकि मुसलमानों ने वहाँ के पनाह दे दी थी इनको, ये लुटे पिटे आए थे वहाँ से, हिटलर ने इनका कत्ल किया था, बहुत बड़ी तादाद में, सिर्फ 5% यहूदी जमीन पे छोड़ दिए थे, बाकी को उसने सब कत्ल कर दिया था। जो बर्बाद हुए वहाँ पहुंचे और वहाँ मुसलमानों ने तरस खा के इन्हें वहाँ बसा लिया। उसके बाद उन्होंने वहाँ कब्जा करके अपना मुल्क बना लिया इजराइल, और उसे फलस्तीन को एक छोटी सी गाजा पट्टी के नाम पे वहाँ छोड़ दिया, बाकी सब पर वो काबिज हैं। उसी वक्त से 1948 से ही आज भी इजराइल के अंदर 2 मरकज मौजूद हैं तबलीगी जमात के। अच्छा। जिसको बाकायदा पूरे प्रोटोकॉल के साथ उन्हें हिफाजत दी जाती है, उनका ख्याल रखा जाता है, वो वहाँ इजराइल में मौजूद हैं, समझ गए? तो मामला इतने अजीब गरीब हैं कि मैं क्या बताऊं, मैं 24 घंटे इस कदर मुतफक्किर रहता हूं। अब मेरी 1 मिनट बात सुन के आप बताना मेरा जो नजरिया क्या सही है। जी सुनवाएं। जैसे भोपाल में 30 लाख करीब या 20 लाख आदमी जमा हुआ। हाँ, इनका मकसद क्या है? नमाजी बनाना, यही मकसद है बस। तो मैं भी यही कहता हूँ, ठीक है नमाजी बनाना अच्छी बात है। तो मैं एक बात रख दूं इनके अंदर कि तुम्हारा जो मकसद है मैं ऐसे पूरा कर सकता हूँ कि बगैर चिल्ले में आदमी नमाजी बन जाएगा, बगैर 4 महीने में जाएगा, बगैर गश्त की ये नमाजी, तुम्हारी मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा, पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा, नमाजी बन जाएगा और ताकतवर बनेगा। तो कहेंगे कैसे?
कि मैं कहूँ भाई इतना करना है कि जो इज्तिमा भोपाल में हो रहा है वो अमीर जमात जो है भाई इतना ऐलान कर दें कि मुझे भोपाल के इलाके में मध्य प्रदेश में 10 फैक्ट्रियाँ चाहिए, तो उसी वक्त वो ऐलान करेंगे और रात तक 10 अरब रुपया आराम से हो जाएगा कि नहीं साहब? जी बेशक। अब उस फैक्ट्रियों को बना के, कारखाने बना के आप गरीब मुसलमानों को उसमें भर्ती कर दो, उसमें एंट्री लगा दो, वो शर्त रख दो जो नमाज पढ़ेगा उसकी भर्ती होगी, तो कौन मुसलमान नमाज नहीं पढ़ेगा उस कारखाने में नहीं जाएगा? क्या ख्याल है साहब? तो दो काम हो जाएंगे, एक तो मुसलमान पावरफुल हो जाएगा जिस्मानी हालत से भी, और रूहानी ताकत भी बढ़ेगी, वरना नमाज सुकून से पढ़ेगा वो। मैं एक बात आपको बताऊं, लेकिन ये काम करेंगे नहीं, कहेंगे चल चल निकल बाहर यहाँ से, तू दुनियावी बात मत कर, यहाँ पर निकल जा बाहर। असल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा ये बताइए, अगर ये ऐलान कर दें तो 10 अरब रुपया हो सकता है कि नहीं इनके एक ऐलान में इज्तिमा में? हो तो सकता है, लेकिन वो तब होगा ना जब मुनाफिकियत ना हो। हाँ, वो ऐसा ऐलान करेंगे नहीं। सही बात है। हाँ, जब अच्छा इसकी जरूरत है कि नहीं? आज कारखानों की जरूरत है, आप भी जानते हैं मुसलमान कितना बेरोजगार फिरेगा, कारखाने हो तो कितना मुसलमान रोजगार से लग जाएगा। हाँ, इस टाइम पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ एक मुसलमान कौम है जिसके अलावा जितनी दूसरी कौमें गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, मैं गैर मुस्लिम क्यों किसी को कहता, मैं हमेशा नॉन मुस्लिम लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ। गैर लफ्ज मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अल्लाह तो रब्बुल आलमीन है, वो सबसे बराबर की मोहब्बत करता है, चाहे वो कोई भी इंसान है, समझ गया नहीं? माशाल्लाह। अल्लाह पार्शल नहीं है, अल्लाह फिरका परस्त नहीं है, अल्लाह के लिए हर बंदा सगा बंदा है उसका, और अल्लाह सबका सगा खुदा है, सौ से अल्लाह किसी का नहीं है। हाँ, वो रब्बुल आलमीन है और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन है। हाँ, तो सबसे खतरनाक काम जो उसमें है, जिससे नबी के वसल्लम ने पर्दा फरमाया, उस दिन से उल्टा मीटर उसी दिन से चालू हो चुका था, समझ गया नहीं? वो तो करबला में जो इमाम हुसैन इस्लाम का जो उरूज था वो उस दिन आके अपने पाए पे पहुंच चुका था, जिस दिन नबी के वसल्लम ने पर्दा फरमाया, वो आखिरी दिन था। और आपने पर्दा फरमाया और उल्टा मीटर चालू होना शुरू हो गया। तमाम मुनाफिकीन जो आप वसल्लम के टाइम में छुपे हुए थे, वो सारे के सारे गर्दन उठा करके बाहर निकल आए और जी 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 जी। अच्छा, आज के दौर में मेरा एक नजर ये है कि जमाने में अगर कोई काम कर रहा है तो मैं समझता हूँ कि जमाने में नाइबुल मुजद्दिदीन की हैसियत से हजरत मौलाना उस्मान साहब शाही इमाम पंजाब बहुत गनीमत है आज के दौर में। क्या बात, क्या सही लफ्ज, क्या सही स्टेटमेंट आपने दिया है। अच्छा? इस टाइम पूरी दुनिया के अंदर जितने मुकर्रिरीन, चाहे वो तारिक मसूद हो, चाहे तारिक जमील हो, और चाहे वो और इसके अलावा बहुत मशहूर हैं, 250 माशाल्लाह मौजूद है, उन सब के अंदर अगर कोई हक बयानी कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ ये शाही इमाम जो है मस्जिद, इसके पंजाब की मस्जिद के शाही इमाम। अरे साहब बेखटके कहते हैं। इनसे मेरी मुलाकात भी है और जबान में भी असर है और चेहरे पे भी नूर है। हाँ, ये सहारनपुर से पढ़ के गए हुए हैं, मदरसा मदारिस उलूम से फारिग। मैं इनको पर्सनली जानता हूँ बाकायदा। अच्छा, दूसरे नंबर पे हजरत मौलाना अल्लामा ताहिरुल काजी साहब। अल्लाहु अकबर, क्या बात कह दी आपने। अच्छा, क्या बात कही आपने। कसम खुदा की, बिल्कुल ऐन आप सही मनहज पर हैं, समझे नहीं? आप बिल्कुल सही मनहज के ऊपर कायम हैं। तीसरे नंबर पे हजरत शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब। बस यहाँ मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। चलो खैर कोई बात नहीं, फिर इंशाल्लाह कल मल बात कर रहे साहब आपसे। इंशाल्लाह अक्सर बात होगी। और मैं तो एक पैगाम देता रहता हूँ कि 150 साल पुरानी किताबें पढ़ लो, जो ये झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। देवबंदी बरेलवी 150 साल पुरानी देख लो, औलिया अल्लाह की किताबें, बस खत्म मामला। जी 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 जी। और एक कौल बता दूं, इमाम रब्बानी मुजल्लिसानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि कुरान हदीस का जो मतलब हमसे पहले के आलिमों ने बताया है वही माना जाएगा, इसलिए कि कुरान हदीस को जितना वो समझ सकते थे उतना हम नहीं समझ सकते। जी जी। तो ये तफसीरें क्यों लिख रहे हैं नए मौलवी आजकल के जमाने के? वो मुफ्ती कासिम अत्तारी ने तफसीर लिख दी, उन्होंने लिख दी, कौन पढ़ेगा इनकी तफसीरों को? अच्छा, अब मैं आपको जरा सा एक छोटा सा आपको अपना बहुत मामूली सा तारुफ दे दूं। ये मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह मेरे वालिद साहब के नाना लगते हैं। अरे वाह। और मेरे वालिद साहब ने तमाम कुरान पाक की तिलावत और क़िराअत और नाजरा और हिफ्ज वगैरह
آپ انہی کی زیر تعلیم حاصل کیا تھا. ہاں اس میں تھانے بھون میں خاص وہیں, کیونکہ ہم رامپور منجاران میں رہتے تھے اور وہ تھانے بھون میں رہتے تھے. تو آپ کا بڑا قریبی رشتہ ہے صاحب. اب سن لیجیے, اب دوسری بات سن لیجیے. یہ جو ہیں کیا نام ان کا, احمد رضا خان صاحب, جی جی, اعلیٰ حضرت جی نے کہا جاتا ہے, یہ میرے پردادا کے شاگرد ہیں. ارے میرے خاندان میں آپ کو دونوں, یعنی ننیال میں بھی ددیال میں بھی دونوں سلسلے کے لوگ ملیں گے. ایک بزرگ وہاں کا, ایک وہاں کا, ایک وہاں کا, ایک وہاں کا. ارشاد صاحب سے آپ کا سلسلہ ہے کیا؟ جی 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 جی. ارشاد صاحب مجددی رامپوری؟ نہیں, ایک میرے پردادا ہیں حضرت مولانا محمد شفیع, مولانا محمد شفیع ناصر الاسلام ناصر رامپوری. ہاں, سہارنپور میں جو رامپور قصبہ ہے, وہ تو محقق کبیر ہے مولانا ناصر رامپوری. تو جی 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 جی, اس دور کے بہت بڑے محقق ہیں. وہ میرے حقیقی پردادا ہیں. اچھا, کون؟ مولانا محمد شفیع عرف ناصر میاں. اچھا, ان سے انہوں نے اعلیٰ حضرت نے پڑھا ہے؟ جی جناب. اور یہ صاحب بڑا آپ نے گہرا تعلق بتایا ماشاءاللہ. اور آپ کا میں مائنڈ سمجھ گیا, آپ کا مائنڈ فریش مائنڈ ہے. نہ آپ دیوبندی, نہ بریلوی, نہ اہل حدیث, نہ مودودی, نہ سلفی, نہ اتاری. وہی میرا مائنڈ ہے. نہ دیوبندی, نہ بریلوی, نہ اہل حدیث, نہ مودودی, نہ کوئی. ان سب کی ضرورت نہیں ہے. سیدھا اسلام بیان. ہاں, کوئی ضرورت نہیں ہے ان سب کا نام بتانے. اس سے کہ آدمی کا دماغ ٹینشن میں جاتا ہے کہ دیوبندی ہے کہ بریلوی ہے, اہل حدیث ہے, وہی دماغ گھومنے لگتا ہے اس کا. سیدھا مسلمان بتا, مسلمان کافی ہے. میری صحبت میں بیٹھنے والے دیوبندی بھی اتنے ہی ملیں گے آپ کو, بریلوی بھی اتنے ہی ملیں گے, اہل حدیث بھی ملیں گے. سب سے ملاقات ایک دماغ سے ملیں گے جو جن کی درستگی ہو چکی ہے. سمجھ گئے نہیں؟ اس کے علاوہ میرے پاس سکھ بھی ملیں گے, اور ہندو بھائی بھی ملیں گے, عیسائی بھی ملیں گے, میری صحبت میں رہنے والے. نہیں, آپ کے شاید پہ عمل کر رہا ہوں نا. قرآن میں جو اللہ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, میری طرف بلاؤ حکمت سے اور اچھی باتوں سے. اصل تبلیغ ہی وہ ہے. وہ حکمت کہاں چلی گئی آج ان لوگوں سے, علماء سے؟ حکمت تو ان لوگوں نے ختم ہی کر دی, بالائے طاقت. اور آگے اللہ نے کہا وجادلوا باللتی احسن. جب مجادلے والی بات آئے تو بہت اچھا طریقہ اپنا. ہم آپس میں کنڈے بجا کے ایک دوسرے کو نماز کے لیے, چیلوں کے لیے لے جا رہے ہیں. ارے بھائی, ان کا کیا ہوگا جو ہمارے نان مسلم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں؟ ارے ہم تو کہہ رہے ہیں کارخانے بنا دو نا, چلے کی ضرورت نہیں پڑی, آٹومیٹک نمازی بن جائے گا آپ کے بغیر چلے میں. اور جسمانی طاقت بھی اور روحانی طاقت بھی آئے گی, وہاں سکون سے نماز پڑھے گا وہ. آپ کئی ہزار کروڑ روپے آپ خرچ کر کے. ارے میں کہہ رہا ہوں آج کے زمانے میں فیکٹری کی ضرورت ہے, کوچنگ کی ضرورت ہے, کالج کی ضرورت ہے. مسلم لڑکیاں بھاگ رہی ہیں, وہ تو تم کر نہیں رہے. پورا بیڑا غرق ہوا پڑا ہے جناب. نہیں, اسلام کی تبلیغ ہے صاحب, نماز کی تبلیغ نہیں ہے. تبلیغ اسلام کی ہے. نماز کی دعوت یہ اصلاحی کام ہے, اچھی بات ہے. لیکن جیسے تبلیغ کہتے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری نے فرمائی, حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمائی, حضرت شیخ صابر کلیری نے فرمائی, وہ ہے تبلیغ. اسلام یہاں ملے گا آپ کو. اچھا, دوسری ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو. پورا میں دیوبندی ہوں, پورا میں بریلوی ہوں, پورا میں اہل حدیث ہوں, اور پہلے پورا کا پورا یعنی ان کے اندر سب میں سے جو ایبسٹریکٹ ہے. ارے جو آپ ہو وہی میں ہوں, جو آپ ہو وہی میں ہوں بس. سبحان اللہ. تو میں انشاءاللہ اب کل بات کروں گا. آج ہماری محفل میلاد شریف ہے. ہاں سبحان اللہ, ماشاء اللہ شروع ہونے والی ہے, تو آپ کی بات سے رک گیا تو میں انشاءاللہ روحانی طور پر وہاں حاضر رہوں گا. اچھا ماشاء اللہ, انشاءاللہ پھر میں رابطہ کروں گا سکون سے کل مل آپ کا. جزاک اللہ. اچھا, یہ آپ کے اجازت سے جلوادر چینل پہ ہمارے. جی 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 جی, یہ حضرت امام علی رضا کے نام سے چینل ہے, جو دنیا میں ابھی لوگوں نے نام ہی نہیں رکھے. اہل بیت کے نام ہی بلا دیے بریلی والوں نے, اور بھی لوگوں نے سب. تو ہم نے امام علی رضا کے نام پر چینل کا نام رکھا ہے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, انشاءاللہ کل بات کریں گے سکون سے. ضرور انشاءاللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ سفیان احمد. سفیان احمد. ہمارے یہاں پارٹی والے بیٹھے ہیں صاحب, بس ہم جو ہے کہ آپ کی دعا سلام کرا دیں. بس 2 منٹ ہم ماموں بیٹھے ہیں, ان سے دعا سلام کر لو, جب تک میں بات کر لوں گا. پھر آپ یہ سہارنپور سے بہت بڑے زبردست روشن ضمیر شخصیت ہے, دانشور بہت بڑے. اچھا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. جزاک اللہ العظیم. اللہ آپ کو دائم قائم صحت یابی کے ساتھ, بالادستی کے ساتھ, اور ترقی ایمان کے ساتھ قائم دائم رکھے. اور آپ کے ذریعے سے فیض محمدی کا سرچشمہ جاری اور ساری فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو
اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ تو ہمیں ہر حق کو ہمیشہ حق ہی دکھلا اور پھر اس کا اتباع کرنا نصیب فرما. جی جی جی. اور ہر ناحق، ہر جھوٹ، ہر فریب، ہر دھوکے والے علم یا بات کو اس کی اصل شکل میں دکھلا اور اس سے ہمیشہ اجتناب اور اس سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما. یہ بھی صاحب ہمارے ماموں سگے اہل بیت والے بھی ہیں اور آپ کے ہی مزاج کے یہ بھی ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. زندہ و پائندہ باد. اللہ تعالیٰ خوش و خرم رکھے. ہمارے بھانجے صاحب کہہ رہا ہے یہاں ایک آدھ شعر سنا دو حضرت کو. جی 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 ضرور ضرور ضرور. یہ چمک تیری جبیں پہ ذرا دل تو دیکھ زاہد. ہاں 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 جی جی جی. یہ چمک تیری جبیں پہ ذرا دل تو دیکھ زاہد، جو جگہ ہے روشنی کی وہیں روشنی نہیں ہے. سبحان اللہ. ہائے 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 ہائے. واہ 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 واہ. ابھی میرے بڑے بھائی صاحب جو ہیں ان کا دیوان شائع ہونے والا ہے. جی جی جی. اس میں وہ کلام آپ کو ملے گا انشاءاللہ الرحمن کہ انشاءاللہ طبیعت. وہ ابھی آپ جو عرض کر رہے تھے نا کہ آپ کو حق اور باطل اور وہ سب، تو اس میں کیا ہے آپ نے جو آیت سنائی ہے قرآن کی، جی جی جی، اس میں بھی کیا ہے جنت میں جانے کے لیے یہ جو آپ بیان کر رہا یہ 4 شرطیں ہیں. جی جی ارشاد عالی. جو اللہ نے قرآن میں سب سے چھوٹی صورت میں 4 شرطیں دے دی. جی. والعصر ان الانسان ہائے ہائے لفی خسر. ہاں. تو اب آگے یہ 4 شرطیں ہیں. اب کون خسارے میں اور کون خسارے میں نہیں ہے؟ جی. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ 4 شرطیں ہیں جنت میں جانے کی. بے شک بے شک. تیسری صورت میں اللہ نے وعدہ کر لیا. بے شک بے شک بے شک. پہلے ایمان شرط ہے، عامل الصالحات. بے شک. بالکل بالکل. کے بعد وتواصوا حق کی گواہی ہے. جی 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 جی. وتواصوا بالصبر، پھر آنے والی جو مصیبتیں ہیں جو زندگی میں صبر کرنا ہے. بے شک بے شک بے شک بے شک. یہ میلاد کی جو محفل ہے الحمدللہ. جی جی میلاد کی تقریباً ہر ماہ میرے یہاں بھی باقاعدہ اس کا اہتمام ہر ماہ ہوتا ہے. اچھا اچھا. جی الحمدللہ. کون سے مقام سے بول رہا ہیں؟ میں شہر سہارنپور. یو پی؟ جی یو پی سہارنپور. جی 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 جی. جہاں یہ مدرسہ مداری علوم بھی ہے. جی جی وہ ہاں تھوڑا کنفیوز ہو رہا تھا کیونکہ ایم پی میں بھی وہ سہارنپور ہے. جی 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 جی. ہاں چلو یو پی کا ہے یہ ٹھیک. وہ تو بہت مشہور شہر ہے تھا. جی 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 ہاں. کبھی تشریف آوری ہو تو تشریف لائیے گا. جی جی انشاءاللہ. ہاں ٹھیک ہے. بہت خوشی ہوئی آپ سے ملاقات کر کے، بات چیت کر کے. انشاءاللہ ملاقات بھی ہوگی جلدی. ہاں.